السلام علیکم بھائی صاحب، السلام علیکم، بات کریں۔ السلام علیکم۔ کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ پاکستان سے۔ پاکستان، کیا نام ہے؟ سید ذوالقرنین حیدر۔ ذوالقرنین صاحب، کیا خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ مولا کا کرم، حکم کریں بھائی۔ اچھا، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو اہل تشیع کے 5 عقائد ہیں۔ ہیلو جی جی بات کرتے جائیں۔ جی، 5 عقائد ہیں جن میں سے پہلا توحید، دوسرا رسالت، تیسرا امامت، چوتھا عدل اور 5واں قیامت۔ یہ آپ کی کن کتب میں مذکور ہیں؟ دیکھیں، یہ اصول دین جو کہا گیا ہے نا، اس طرح جی، یہ علماء نے کہا، یہ اہل کلام، آپ اگر علم کلام جانتے ہیں، علم کلام کے علماء نے کہا ہے کہ یہ اصول دین ہے۔ وَإِلَّا جی ہاں، روایات میں یہ تو متفرق ہیں کہ ارکان دین کیا ہیں۔ توحید ہے، اس میں امامت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، قیامت تو بہت ماشاءاللہ اس کے احادیث ہیں، ولایت ہیں، جی، اللہ تعالیٰ ظلم صحیح ہے۔ نہیں کرتا، اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں، اس کی روایات بہت زیادہ ہیں، یہ بہت زیادہ ہے۔ یہ صحیح ہے۔ مختلف، یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے کہ دین کے جو ارکان ہیں وہ توحید ہے، رسالت ہے اور میعاد ہے، یعنی اصل جو دین ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بقیہ انبیاء کی رسالت، ان سب کی رسالت، اور روز قیامت پہ یہ سب مسلمان جو ہیں اس پہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ مسلمان کا کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے ان چیزوں۔ لیکن شیعہ ان سے کن بات میں متمایز ہے، جو مشہور معروف فرقے ہیں نا، ان سے ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ظالم نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ کو ہم ظالم، ہمارے جو اشاعرہ بھائی ہیں، ماتریدیہ بھائی ہیں۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے اسی سے متعلقہ۔ جی جناب۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو 5 عقائد ہیں، توحید، اس کے بعد رسالت، امامت، عدل اور قیامت، یہ سورۃ النساء کی آیہ مبارکہ نمبر 136 ہے، سورۃ النساء کی۔ اوکے جی، آیہ 136، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اوکے، جو کفر کرے اللہ کا، اللہ کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ تو آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ مثلا اللہ عادل نہیں ہے، اس میں عدل نہیں ہے؟ نہیں، میری عرض تو، میری بات پوری سن تو لینا آپ۔ ظاہر ہے آپ چینل پر بیٹھے ہیں، آپ تو اس طرح اپنا جلد بازی کا مظاہرہ کریں گے، لیکن میری بات سنیں، اس کے بعد آپ جو فرمانا چاہیں وہ فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 5 چیزیں بیان کی ہیں، اسی طرح سورۃ البقرہ کی جو آخری آیت ہے اس سے پہلے بھی یہی چیزیں بیان کی گئی ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، آگے ورسولہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو 5 چیزیں آپ نے رکھی ہیں، ان میں سے آپ نے جو امامت اور عدل ہے، اسے آپ نے فرشتوں اور کتابوں کی جگہ پر رکھا ہے، فرشتے اور کتابیں وہ آپ نے نکالی ہیں۔ نہیں، ہم فرشتے اور کتاب کو تو ہم مانتے ہیں بھائی۔ او بھائی، نہیں ماننا الگ بات ہے، میری بات سنیں نا، ایمانیات میں، بھائی وہ اہل کلام، عقائد بھائی میں، یہ اہل متکلمین کے باتیں ہیں، یہ آپ نہیں، کوئی طالب علم، متکلمین کی باتیں، علم کلام، میری بات سنیں نا، علم میں کلام کتاب متکلمین کا اللہ پہ مدافع غالب نہیں ہوگا۔ ہوں، متکلمین نہیں، کا متکلمین کیا مدافع نہیں ہوں، متکلمین کیا، میری بات سنیں، جو آپ کی کتابیں پاکٹ سائز کی چھوٹی کتابوں سے لے کر آپ کی بڑی کتابیں ساری کی ساری اول تاخیر انہی 5 چیزوں سے بھری پڑی ہیں۔ تو میرا آپ کے سوال کیا ہے یہ ہے اصول، کہ آپ نے میری بات سنیں، آپ کے اصول دین کیا ہے بھائی؟ میری عرض سنیں، میری آپ بات سنیں، میری بات سنیں، آپ فون آپ کاٹیں گے نہیں، میری بات سنیں۔ میرا سوال یہ، ہیلو جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو امامت کو شامل کیا، عدل کو شامل کیا، مجھے امامت اور عدل کے شامل کرنے پہ اعتراض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں گنوائی ہیں، پہلی اللہ پر، اللہ توحید، دوسری نبوت اور رسالت، تیسری ہے فرشتے اور چوتھی ہے کتابیں۔
پہلی توحید، دوسری رسالت، توحید کے بعد ملائکہ، ملائکہ کے بعد کتابیں. آپ نے ملائکہ اور کتابیں نکالی ہیں، ان کی جگہ پر امامت اور عدل کو رکھا ہے. امامت اور عدل کو شامل کرنے پہ میرا اختلاف ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے. آپ نے ملائکہ اور فرشتوں کو نکالا کیوں ہے؟ خدا لعنت کرے جو ملائکہ اور فرشتوں کو نکالے. تو ایمانیات میں، عقائد میں یہ آپ نے کیوں نہیں ذکر کی؟ بھائی اچھی بات ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ نبوت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ جو کتابیں بھیجی ان پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. ہم جب کہتے ہیں کہ انبیاء پہ ایمان، اور بات سنو، اب میں نے بات آپ کی سنی نا، میری بات نہ کاٹو. اب جب ہم دیکھیں شیعوں کے عقائد جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. شیعوں کے عقائد صرف یہ 5 چیزیں نہیں ہیں، ہزاروں ارکان ہیں جن پہ ایمان لانا ضروری ہے. بہت سارے ہزاروں ارکان کون سے ہیں؟ ہزاروں کون سے ہیں؟ بہت سارے، ان میں سے یہی ہے. ابھی آپ 5 میں سے 2 پر آپ جھگڑا کر رہے ہیں اور اتنا آپ بھائی میں نہیں جھگڑا کر رہا بھائی. کوئی لعنت کرے خدا اس پہ جس پہ جھگڑا کرے. آپ مجھے بات کرنا ہے نا بھائی، آپ مجھے بات کرنا ہے. اب میں نے بات آپ کی سنی. دیکھیں ہمارے بہت سارے عقائد، ٹھیک ہے نا. اس بعض علماء نے جو متکلمین حضرات ہیں وہ اپنی کتاب، وہ اہل کلام کا بنا پر بھی اسی بات پہ ہوتا ہے. ان کا اسٹائل بھی یہی کہ مختصر بات کریں. اگر آپ دیکھیں مثلا شرح مواقف دیکھیں، وہ مواقف کی شرح ہے، خود متن مواقف دیکھیں بہت مختصر ہے، نہایت مختصر الفاظ میں وہ بیان کرتا ہے. وہ کوئی شیعہ کتاب نہیں ہے، لیکن وہ مختصر الفاز میں بہت سارے عقائد کو بیان کرتا ہے. بہت سارے اس طرح عقائد کے کتب ہیں. جب وہ کہتا ہے میرا اجازت دیں بات کرنے کی، او بھائی مجھے بات کرنے دیں گے نا، جواب دوں گا. میری بات نہ کاٹیں پلیز. آپ کی بات تو ہم نے سنی، یہ تیسری دفعہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات نہ کاٹیں. دیکھیں خدا لعنت کرے اس شخص کو جو ملائکہ پر ایمان کو دین سے نکالے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. نہ کسی نے اس طرح کا تہمت ہم پہ لگایا ہے. آج تک جماعت مخالفین کے علماء نے ہم پر کتابیں لکھی ہیں ہمارے رد پر. انہوں نے یہ تہمت نہیں لگائی ہم پر کہ شیعوں کا ملائکہ پہ ایمان نہیں ہے، کیونکہ شیعوں کی کتابیں بری پڑی ہیں ملائکہ کے ذکر سے، ملائکہ کے اوصاف سے. اور جتنے ہمارے پاس احادیث ہیں ملائکہ پر، وہ آپ کے پاس تو حدیث ہے ہی نہیں ملائکہ کے متعلق. بحار الانوار میں جائیں، کئی ایک مجلدات ہیں صرف ملائکہ کے احوال پر. حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، اتنے ملائکہ کے مختلف اور ان کے احوال اور ان کے مختلف طبقات، ان سب پہ ہمارا ایمان ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، وہ نہایت ہی جاہل ہے، شیعہ عقیدہ سے کچھ جانتا ہی نہیں ہے. آپ جیسا شخص ہے کہ کسی شیعہ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے 1-2 آیتیں آپ نے گڑھ لی ہے، اس آیت میں کہتے ہیں اس میں ملائکہ کا ذکر ہے، آپ نے کہا کہ اپنے اصول دین میں ملائکہ نہیں ہے. بھائی اصول دین میں یہ ہے کہ دین کا جو اساس ہے اگر اس کو مختصر الفاظ میں بیان کیا جائے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، یہ علماء کے اقوال ہیں، متکلمین کے اقوال ہیں. انہوں نے کہا ہے، میں ان کا کوئی مدافع نہیں ہوں، میں نہیں کہتا کہ انہوں نے صحیح کہا ہے. نہیں آپ مدافع نہیں ہیں، آپ اسی مذہب کے پیروکار ہیں نا. آپ لوگ بھی کہتے ہیں نا ارکان اسلام، اسلام کے کتنے ارکان ہیں مجھے بتاؤ، تم مجھے بتاؤ اپنا. آپ بھی کہتے ہیں نا اسلام کے رکن جو ہیں، کہ اسلام کے 5 رکن ہیں، کیا ہیں مجھے سناؤ اپنا. توحید ہے. میرا سوال دیکھیں آپ نے میرے سوال کو بالکل بھی ایڈریس نہیں کیا. آپ اس طرح 1 گھنٹہ بھی ٹھیک ہے، مجھے نہیں آتا بھائی، آپ کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ میرے سوال کی طرف آ ہی نہیں رہے. کاٹ دو، ختم کرو. میری بات سنیں آپ، نہیں میری بات سنیں آپ جی. بات سنتے ہیں، 1 منٹ مجھے بات کرنے دو، مجھے بات کرنے دو. پھر دیکھیں آپ خود کہتے ہیں میرا سوال، دیکھیں میری بات سنیں. آپ جتنی مرضی لمبی تک میری عرض سن تو لینا، آپ میری بات سن لیں، میری گزارش سنیں براہ کرم، میری گزارش سنیں، میری گزارش سنیں. میں کہہ رہا ہوں یہ اوقات ہے آپ کی، آپ بات سننے کا بھی حوصلہ نہیں رکھتے. وہ بھائی میں خاموش اسی لیے وہاں کا بات کرنا. آپ کہتے ہیں مجھے تو بات نہیں کرنے دے رہے. آپ بات کر رہے ہیں، آپ میرے سوال کی طرف آ نہیں رہے. میرا سوال بدستور قائم ہے. اور بھائی آپ اپنے دین میں متعلق بتائیں نا کہ آپ کہتے ہیں پلرز آف اسلام. میری بات یہ سن، میری بات سن لیں، میری بات. آپ آگے پیچھے نہ جائیں. آپ تو بات نہیں کرتے نا، بات کرو. میں خاموش، آپ بات کرو، ختم بات. نہیں ہے آپ میں خاموش، آپ بات کرو. ہاں یہ بات کا سلیقہ نہیں. میرا سوال یہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں یہ 5 چیزیں بیان کی ہیں. آیا مبارکہ نمبر 136 ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. آپ نے ملائکہ اور کتابوں کی جگہ پر امامت اور عدل کو رکھا ہے. ملائکہ اور کتابوں کو نکالا کیوں؟ ایمانیات کی بات نہیں ہو رہی کہ آپ ملائکہ پر ایمان نہیں رکھتے یا کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے، وہ الگ موضوع ہے. آپ نے امامت اور عدل کو ملائکہ اور کتابوں کی جگہ پہ کیوں رکھا ہے؟ سوال میرا یہ ہے. سمجھ گئے.
امامت قرآن مجید کی کون سی آیت مجید ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانیات کا ذکر کرتے ہوئے براہ راست امامت کو اس طرح ذکر کیا ہو یا عدل کو اس طرح ذکر کیا ہو اس ترتیب کے ساتھ کہ جہاں قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس ترتیب کے ساتھ یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں؟ اوکے عزیزو، بہت مہربانی آپ. اب سنیں گے میری جواب؟ جی. اب آپ مجھے بتائیں، آپ اپنے بچوں کو جب عقائد سناتے ہیں اپنے اسکول میں، مدارس میں، ارکان اسلام سناتے ہیں نہیں سناتے؟ ان کو سکھاتے نہیں سکھاتے؟ سکھاتے ہیں نہیں سکھاتے؟ ہم نہ بولو، یا ہاں بولو یا نہ بولو. ہم کیا ہوتا ہے؟ بات کریں جب میں اپنے میں نے سوال کیا نا، کچھ کہنا نہیں سوال جب مدارس میں، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا، کچھ کہنا ہے وہ آپ تفصیل سے کہیں، میں اپنے وقت پہ بات کروں گا، آپ بولیں. ٹھیک ہے، آپ یہ اداکاری کر رہے ہیں، میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. کیوں نہیں؟ کیونکہ جب آپ مجھے مخاطب کریں گے پھر میں بات لمبی ہو جائے گی نا. آپ اپنی بات نہ، میں آپ سے مخاطب کر رہا ہوں نا، آپ مجھے سوال کرنے دیں. آپ اپنے بچوں کو عقائد سکھاتے نہیں سکھاتے اپنے مدارس میں، اسکولوں میں؟ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ ہاں، میں عرض کر رہا ہوں، یہ آپ جب ان کو سکھاتے ہیں کلاسز میں، اسکولوں میں، یا کوئی شخص نیا مسلمان ہوتا ہے اس کو سکھاتے ہیں، ارکان اسلام سکھاتے ہیں نہیں سکھاتے ان کو؟ ہم کیا ہوتا ہے؟ ہاں بولے یا نہ بولو؟ ہم بولتا ہے. وہ بول رہا ہوں نا بھائی، اگر میں خاموش بھی رہوں تو پھر بھی اس بات ہے، کم از کم ارکان اسلام مجھے سناؤ. ارکان اسلام آپ جب اپنے نوجوانوں کو سکھاتے ہیں، اپنے بڑوں کو سکھاتے ہیں، اپنے عورتوں کو سکھاتے ہیں، کسی نیا شخص مسلمان ہوتا ہے اس کو ارکان اسلام سکھاتے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ ان کے نام مجھے بتاؤ. یہ کچھ نہیں کہا. پڑھ کے سناؤ. بتاؤ. نہیں سنائیں گے، میں سناتا ہوں عزیزو. اچھا سناؤ. ارکان اسلام یہ ویکیپیڈیا ہے عزیزو، یہ ویکیپیڈیا میں اردو جو ویکیپیڈیا ہے، ہاں کتابوں میں یہ بڑا پڑا ہے. اور خاموش ہو جاؤ نا ابھی. نہیں، ویکیپیڈیا یہ سورس ہے. میں نے آپ کی چھوٹی پلیز آپ خاموش. ہر کتاب. اور ٹھیک ہے، آپ سے میں نے 10 دفعہ پوچھا کہ ارکان اسلام سناؤ، آپ نہیں سناتے نا. میں آپ کو سناتا ہوں ارکان اسلام. اتنی تنزلی ٹھیک ہے. او بھائی ٹھیک ہے، میں غلط سنا رہا ہوں، آپ پر صحیح کہہ دیں. اگر میں نے ایک جملہ بھی غلط کہہ دیا، آپ کہہ دیں غلط ہے، ٹھیک ہے نا. اب میں نہیں چاہتا آپ کے ساتھ جھگڑا کر دوں. ہم دونوں ایک دوسرے سے بھائی کی طرح بات کریں، دوست کی طرح بات کریں نا. اس طرح تو نہیں ہوتی کہ میں آپ ایک دفعہ حوصلہ رکھیں تھوڑی سی. میں نے آپ سے سوال کیا، آپ تو جواب نہیں دے رہے. آپ سنیں، ٹھیک ہے، یہ ارکان اسلام ہے. اچھا، یہاں بالکل اسلام کے ارکان، انہیں ارکان دین بھی کہا جاتا ہے. دین اسلام میں یہ ارکان کے بنیادی اصول ہیں، انہیں فرائض بھی کہا جاتا ہے. ان کا ذکر حدیث جبرائیل میں واضح طور پر کیا گیا ہے. اہل سنت میں شہادت، صلاۃ، ٹھیک ہے، نماز، زکوٰۃ، یہ روزہ، حج، یہ ہے آپ کے ارکان. دیکھیں، اگر ارکان دین جو ہے، جس کو ہم شیعہ میں اصول دین کہتے ہیں، شیعہ میں اصول دین کہتے ہیں، ارکان دین آپ کے علماء نے اس کی تلخیص کیا کہ شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے حج ہے، بس یہی ہے. شہادت، نماز 2 ہو گئے، زکوٰۃ 3، اور روزہ 4، حج 5، یہ ہو گئے. آپ لوگوں نے بھی نکال دیا نا. اگر نکالنے کی بات ہے تو آپ نے بھی ملائکہ کو نکال دیا، بلے انبیاء کو نکال دیا. کس نے نکالا؟ آپ لوگوں نے نکال دیا. بھائی وہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس نے نکالا ہے؟ وہ کوئی نہیں، آپ کی معلومات وہ کوئی آیت ہے. میرا سوال قرآن مجید کی آیت پر تھا. اللہ یاری صاحب، میرا سوال قرآن مجید کی آیت پر تھا. ٹھیک ہے بھائی صاحب، میں آپ کے ساتھ اس سے مزید بات نہیں کر سکتا. خدا حافظ یا علی مدد. میری یہ عرض سن لیں، سنتے ہیں، اس کے بعد آپ سے خدا حافظ. اس کے بعد آپ سے خدا حافظ. نہیں، میری عرض تو سن لیں نا، میری عرض سن لیں. جی، آپ بات سنتے ہیں. جب آپ اپنے ارکان قرآن میں دکھائیں گے نا، ان ارکان کو ایک آیت میں، اس آیت میں سے، اس آیت میں تو ملائکہ کا ذکر ہے، تم نے کیوں نکال دیا؟ میری بات سن لیں، اس آیت میں تو اس آیت میں حج نہیں ہے، تم نے حج کو کیوں لگا دیا؟ میں بات کرنا چاہتا ہوں، جب میں بات کرنا چاہتا ہوں پھر آپ فون بند کرنے پہ آتے ہیں. میری عرض تو سن لیں آپ. بالکل، آپ 1 منٹ آپ کے پاس وقت ہے، جو مرضی کہہ دیں، اس کے بعد آپ سے خداحافظی کرنا، اس سے مزید آپ کے ساتھ بات نہیں کرنا. دوسرا چلیں ٹھیک ہے. اچھا، امامت کو آپ نے اتنا اہم رکھا کہ اسے آپ نے ملائکہ کو اور کتابوں کو نکال کر امامت کو اور عدل کو رکھا. امامت کے متعلق قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم.
انعام یافتہ بندے وہ کون ہیں؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. ان چار منعم علیہ مستیوں میں امام تو ہے ہی نہیں. اگرچہ انبیاء اپنے درجے میں امام ہے، صدیقین اپنے درجے میں امام ہے، شہداء اپنے درجے میں، صالحین اپنے درجے میں، لیکن جس طرح آپ نے مستقل امامت کا نظریہ گڑھا ہوا ہے اور امام کے متعلق ایک مستقل نظریہ بنایا ہے، وہ امام کا لفظ باقاعدہ منعم علیہ مستیوں میں کیوں نہیں آیا مستقل نظریہ جیسے آپ رکھتے ہیں؟ یہ دوسرا سوال ہے بھائی، آپ نے وہ سوال چھوڑ دیا اپنا پہلا والا سوال نا. دوسرا سوال کیا کہ وہ پہلے کی طرف آپ آ ہی نہیں رہے. میں نے کہا چلے کچھ تو حل ہو جائے. آپ دیکھیں بھائی، آپ نے پہلا سوال چھوڑ دیا نا، اس میں جواب نہیں تھا. پہلے کی وجہ سے آپ فون کاٹ رہے تھے، پہلے کی وجہ سے آپ فون بند کر رہے تھے. اوکے خدا حافظ. اب آپ جب آپ میں بات کرنے کی تمیز آ جائے نا، کوئی عقل آ جائے، پھر آپ ادھر آ جائیں. اوکے خدا حافظ. جب آپ میں یہ عقل آ جائے کہ شیعہ ملائکہ کا انکار نہیں کرتے، بھائی آج تک میں نے نہیں سنا پاکستان میں کیا جہالت ہے. پاکستان میں مجھے نہیں معلوم یہ کیسا ملک ہے، یہ ملک کیسے جا رہا ہے. کیسے ذلیل لوگ مولوی وہاں پہ بیٹھے ہیں، اپنے نوجوانوں کو کیا سکھاتے ہیں کہ شیعوں نے ملائکہ سے اور جو تورات انجیل پہ، زبور پہ، صحف ابراہیم و موسیٰ ہیں ان پہ شیعوں کا عقیدہ نہیں. بھائی کون کہتا کہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے اس پہ؟ کوئی دکھاؤ کو تم کوئی ریفرنس دکھاؤ. ہمارا عقیدہ ہے، میں کہتا ہوں ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ انبیاء پہ ایمان رکھتے ہیں، انبیاء کے عصمت پہ ایمان رکھتے ہیں، انبیاء پہ وحی پہ ایمان رکھتے ہیں، انبیاء کے شرائع پہ ایمان رکھتے ہیں، انبیاء کے کتب پہ ایمان رکھتے ہیں، ملائکہ پہ ایمان رکھتے ہیں. پر یہ کیا کہتا کہ ملائکہ کو تم نے نکال دیا ہے. اگر ہم نے ملائکہ کو نکال دیا، تم نے بھی بہت ساروں کو نکال دیا، ٹھیک ہے نا. وہ میں نے دکھا دیا، وہ تمہارا جو ارکان ایمان ہے. ارکان ایمان میں تو تمہارے بھی ادھر وہ ذکر نہیں ہے. وہ آیات میں جو تم نے ذکر کیا اس چیزوں کا ذکر نہیں ہے ارکان ایمان میں. ارکان ایمان کا جو ہے